ان کو بلیک میل، ہاں ان کے لیے پلے کیا ہوتا ہے، یا وہ حادثوں میں مارے جاتے ہیں، یا ان کے وہ ٹائر کھول دیے جاتے ہیں، ٹائر ہاتھ کھول جاتے ہیں، یا وہ کسی دہشت گرد تنظیم کا نشانہ بن جاتے ہیں، بن جائیں، کوئی ایشو نہیں. میں لاسٹ بات کر کے اجازت چاہوں گا، یہ تحریک جاری رہے گی. میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، اس بندے نے، اچھا یہ بھی نا کچھ بھاشن دینے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں، اس میڈیا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی سانیہ 9 مئی ہو گیا، سانیہ 9 مئی ہو گیا. جن لوگوں نے کبھی زبان پر کا گیند نہیں دیکھا، وہ بھی اتنی مہارت کے ساتھ رات کو بیٹھ کے جھوٹ 8 سے 12 بجے تک بولنا شروع کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ تھا، وہاں پر یہ تھا، وہاں پر یہ تھا. ایک ابھی وہ صاحب کردار ایک نوجوان تو نہیں، جوان برآمد ہوا ہوا کراچی سے، جو پتہ نہیں خدا جانے اسے سینیٹر کون منتخب کر گیا، اور وہ ایسی عجیب بہکی باتیں کرتا ہے. اس کی اب کرتوت میں بیان کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہاں پر ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، خواتین بیٹھی ہیں. وہ آ کے ایسے بھاشن دینا شروع کرتا ہے جیسے مقام ولایت تک پہنچنے والا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ ذرا کھول کے دیکھیں، اسے اتنے بڑے بڑے بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ذرا بیک گراؤنڈ کھول کے دیکھیں، یا تھوڑا، کل اس نے نام لیا جنرل فیض کا. میں بتاؤں اسی جنرل فیض کے پیچھے یہ موصوف کس طرح کھڑا کرتے تھے ترلے اور منتیں کرتے ہوئے. اور میں اگلی بات بھی بتا دوں گا، یہ جتنا مرضی کر لیں، ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ جنرل فیض یا کسی جنرل کو ہٹا سکیں. یہ صرف کسی ایک ذاتی انڈیویجول کو خوش کر رہا ہے، جس سے اس نے اپنا بینیفٹ لینا ہے یا کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے. نتھنگ مور دین دیٹ. کمال ہے، سینٹ عوام بالا، ووٹ خدا جانے کتوں، گندا نواز شریف، گندا زرداری، پارٹی ساری اس کو ووٹ ڈال گئی. نہ وہ ان کر رہے ہیں، نہ وہ ان کر رہے ہیں. وہ بیٹھا پنڈے لکھ رہا ہے دونوں کی. اور پھر بھی جناب وہ یہ ہے پاکستان کا ایکچوئل المیہ اور پاکستان کا ایکچوئل ڈیلما، کہ وہ لوگ جو کچھ لوگوں کی خوشامد کر کے اقتدار کے اندر آ جاتے ہیں. ایک وہ بنارسی ٹھگ ہے سیالکوٹ کے ہمارے، وہ خدا جانے اس نے پتہ نہیں ہار کے کب باہر ہونا قومی اسمبلی کو، ایسا نحوست کا سایہ اس بنارسی ٹھگ کا، خواجہ آصف کا. وہ جتنی مہارت سے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہو کے وہ جھوٹ بولتا ہے، اسے دیکھ کے دل کرتا ہے اس کا جھوٹ سن کے کہ بندہ اس حیران سے اٹھ کے باہر چلا جائے. آج کل جو انسانیہ 9 مئی کی تکلیف انہیں وارد ہوئی ہے، اور یہ تمام تکالیف ان کو وارد ہوئی ہیں. بھائی جان آئیں ذرا 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری میں فیصلہ آباد میں کس جگہ پر یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے کون کون سے بندے موجود ہیں، تصاویر میں آئیڈینٹیفائی کر کے دوں گا. آپ بنائیں تو صحیح، آپ کو پتا تو لگے. آپ نے تو ان لوگوں کو بھی SFIR میں نامزد کر دیا جو مول میں نہیں تھے. تو میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا. اب میری مجبوری یہ بن گئی، میرا تعلق جس خاندان سے ہے، میں جس بریڈ سے بلانگ کرتا ہوں، میں شاید خاموش ہو جاتا، خالی میں نہیں رہتا، اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتا. اب 2-2.5 سال سے بڑی پی کاٹ لی ہے. لیکن جب ایک انسان آپ کے اوپر اعتبار کرتا ہے نا، خاندانی آدمی اس اعتبار کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاتا. نہ تو میں عمران خان کا ساتھ چھوڑوں گا، بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہے. ایک زبان اسے دی، ایک اعتبار اس نے کیا، وہ اعتبار کم از کم جیتے جا. اور وہ اس طرح نہیں جس طرح ہمارے کراچی کے موصوف نے فرمایا تھا سال اتر جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا. میں سال سو اتروانے والا نہیں ہوں. میں بالکل یہ بھی کلیئر کر دوں، میرا سال اتارنے کے لیے بڑی تگدور کرنی پڑے گی، اور میں اپنے ساتھ ساتھ 10-15 کے سارے لے کے بھی جاؤں گا. یہ بھی بات میں بالکل کلیریفائی کر دوں. وہ ویسے سر نہیں جاتا ہے، وہ جیسے موصوف، اور 2 گھنٹے بعد ان کی پریس کانفرنس آ گئی تھی. لیکن یہ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. اور دیکھیں سب سے بڑا اس کا حاصل ہمیں کیا ہے. میں جی صاحب آپ کی اجازت سے ایک بات کرتا ہوں. ہمارے پنجاب کے اندر ایک چیز پروپوگیٹ تھی کہ بلوچ سارے کے سارے اینٹی پاکستان ہیں اور پاکستان سے علیحدگی کی بات کر رہے ہیں. ابھی پشین میں اور چمن کے اندر آئین پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا، اور اس کا کریڈٹ اجگزئی سے بھی جاتا ہے، مینگل صاحب کو بھی جاتا ہے، اور تمام ان لوگوں کو جاتا ہے جو وہاں پر
اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی لوگوں کے، پنجابی قیادت کے وہاں بیٹھے ہونے کے باوجود اپنی ریزرویشنز اور اپنے ریگریٹ